السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ رات کے تیسرے پہر بھونکتے کتوں کی آوازیں میرے دل کو دہلانے لگی۔ سنسان سڑک پر خراب بائیک لیے میں کسی مدد کی امید لیے وہاں کھڑا ہی تھا کہ سامنے سے آتے دو بچوں کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھلا رات کے اس پہر بچوں کا اس سنسان سڑک پر کیا کام؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ بچے میرے عین سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ ان کی اس دعوت کو قبول کرنے کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر چلنے کی مسافت طے کر کے ہم اس صدیوں پرانے گھر کے عین سامنے کھڑے ہوئے تھے جس کی موجودگی نے بہت سی کہانیوں کو جنم دیا تھا۔ اس سنسان جنگل میں موجود قبرستان کے عین سامنے بنے اس گھر کی موجودگی ہر ایک کے دل و دماغ میں ہزاروں سوال پیدا کرتی ہے۔ ابھی ان سوالوں کی کشمکش میں مبتلا اسے دیکھ ہی جا رہا تھا کہ یکدم ایک عجیب سی آواز نے میری اس سوچ کے مرکز کو توڑ ڈالا، کیونکہ اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ کسی صنف نازک کی آو بگا کی صدائیں عام بات نہ تھیں۔ میں اپنے دل کو قابو میں کیے قدم بڑھاتے تھوڑا مزید آگے بڑھا ہی تھا کہ میرے سامنے چلتے بچے یکدم کہیں غائب ہو گئے، اور ان کا یوں غائب ہو جانا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھی رات میں سنسان سڑک پر ایک چھوٹے بچے کوئی آدمزاد ہو، بلکہ وہ تو بس میری نظروں کا ایک دھوکہ تھا کے سبب میں اتنی دور میں لیے اس بنگلے کے عین سامنے۔ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے سامنے کھڑا شخص اس وقت میرے لیے زندگی بن کر نمودار ہوا۔ وہ میں پلیز میری مدد کیجیے، میں نہیں جانتا میں کہاں ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم یہاں کیسے آئے؟ ہاں، یاد آیا، وہ دو بچے تھے، وہ مجھے بیچ سڑک پر ملے جہاں میری بائیک خراب کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا یہاں چند قدم آگے ان کے گھر کے سامنے ایک میکینک رہتا ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ نہ جانے اب کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ پلیز آپ میری مدد کیجیے۔ کیا سچ میں تم ان بچوں کے ہمراہ یہاں آئے ہو؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ میرا اگر تمہیں وہ بچے یہاں اپنے سنگ لائے ہیں تو اس بات کا یقین کر لو کہ اب تمہارا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں کیا مطلب؟ یہ کہہ کر میرے سامنے کھڑا شخص ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر قریب ایک قبر میں دفن ہوا۔ ہر طرف سے آتی چیخ و پکار کی صدائیں میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگی تھیں۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ زمین پر جا بیٹھا کہ یک چنگھاڑتی پائل کی آواز نے میرے رہے سہے اور اوزان بھی خطا کر دیے۔ مجھے میری موت میری نظروں کے عین سامنے ناچتی دکھائی لگی۔ اب بچنے کی کوئی صورت باقی نہ تھی، کیونکہ ہر طرف سے ہاتھوں میں اٹھائے خون رشتے دھڑکتے کتے دل دھڑکتے میری جانب بڑھنے لگی۔ وہ ایک نہیں تھی، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اجڑی کی ایک فوج تھی جو قدم دھڑکتے خون رشتے دل اٹھائے میری جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ان کا یوں میری جانب بڑھنا میرے سانسوں کی ترتیب بگاڑنے لگے۔ میری دھڑکن اب بہت تیزی سے دھڑکنے لگی تھی، ایسے جیسے میلوں دور کھڑے میرے دل کی دھڑکنیں سنی جا سکتی ہوں۔ ایک دم میری زوردار چیخ نے سارے ماحول کے نقشے کو یکسر بدل ڈالا، کیونکہ میرے سرہانے بیٹھی میری ماں کی موجودگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ صرف ایک خواب تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھے
میں دوبارہ پرسکون نیند کی تلاش میں جا لیٹا ہی تھا کہ اچانک ماں کے اس جملے نے کہا، بیٹا یہ تمہاری گردن پر کیسے عجیب و غریب نشان ہیں۔ انہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ جیسے کسی کے دانتوں کے نشان ہیں، مگر یہ نشان تمہاری گردن پر کیا کر رہے ہیں؟ میری راتوں کی نیند، دن کا چین سب ختم کر دیا۔ یعنی وہ سب صرف ایک خواب نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت ایک ایسی داستان تھی جو سب کی نظروں سے اوجھل میرے لیے ایک خوفناک انجام تیار کیے ہوئے۔ لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری